بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 157 شرائط الوضعین میں سے چھٹی شرط العلم بقدر المسمن میں گفتگو تھی اور مسئلہ چل رہا تھا مسئلہ اندار یعنی مخصوص مقدار کا کم کرنا ظرف سے، جیسے کہ سبق نمبر 156 میں ذکر ہو چکا، اور اس کی جو پہلی صورت تھی وہ ہم نے بیان کی تھی کہ ایک دفعہ اندار لأجل تعیین الثمن ہے اس مسمن کے مقابلے میں، تاکہ مشخص ہو جائے کہ بالآخر مصروف کا کتنا وزن ہے تاکہ اس کے مطابق قیمت لی جائے۔ تو اور دوسرا انشاءاللہ آج بیان کریں گے کہ لأجل صحت بیع المظروف، کہ بالآخر مظروف اور مبیع اس کو ہم اس کی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو آیا اس میں صحت کی شرط موجود ہے یا موجود نہیں، تو اس حوالے سے اس مسئلے کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اولاً یہ کہ بنا بر مشہور فرماتے ہیں جائز ہے، اندار جائز ہے، یہاں تک کہ جناب فخر الاسلام نے تصریح کی ہے اس پہ اجماع موجود ہے۔ تو آج انشاءاللہ دوسری صورت ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ وَيُمْكِنْ أَن تَحَرَّرَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى وَجْهٍ آخر۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس مسئلے کو ایک دوسری واجہ پہ تحریر کیا جائے اور ذکر کیا جائے، وہ اس طرح کہ انہ بعد ما علم وزن الظرف والمظروف، کہ جب مظروف اور ظرف کا وزن معلوم ہو چکا، وقلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفردا، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ مظروف کا وزن بصورت انفرادی معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ظرف اور مظروف دونوں کا وزن کہ جو معلوم ہے وہی کافی ہے۔ تو سوال فإندار أي مقدار للظرف يجل وزن المظروف حکم المعلوم، تو فرماتے ہیں ظرف کی کون سی مقدار، ریتل یا ریتلین، کہ جس کے مقابلے میں پھر ادھر 9 ریتل بچ جائیں گے یا 8 ریتل بچ جائیں گے، اس بنیاد پہ کہ ظرف اور مظروف دونوں کا وزن 10 ریتل ہے، تو فأيو مقدار للظرف یجل وزن المظروف حکم المعلوم، حکم معلوم کے لیے۔ خوب، تو آیا یہ جو اندار ہے اور یہ جو استثناء کیا جا رہا ہے، حل منوط بالمعتاد بین التجار، آیا تجار کے درمیان عادتاً جو کمی کی جاتی ہے وہی معیار ہے، اب التراضی یا نہ کہ متعاقدین جس مقدار کمی اور زیادتی پہ راضی ہو جائیں وہ، او بغیر ذالک یا ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار ہے، تو فرماتے فالکلام فی تعیین المقدار المندر، فرماتے پس گفتگو ہے کہ مقدار مندر یعنی مظروف کی مقدار کی تعیین کرنے میں ہے، کس لیے؟ لأجل احراز شرط صحت بیع المظروف، تاکہ مظروف کی بیع کی صحت کی جو شرط ہے وہ محرز ہو جائے، کنفرم ہو جائے۔ کب؟ بعد قیام الاجماع العدم لزوم العلم بوزنه بالتقدیر اور باخبار البائع، اس کے بعد کہ جب پتہ چل چکا اجماع اس بات پہ کہ اس کے وزن کا معلوم ہونا بصورت تقدیر یعنی کیلن اور وزنن یا بصورت اخبار البائع لازم نہیں ہے، اس اجماع کے بعد کہ بالآخر ظرف کو اپنا وزن ہے، مظروف کا اپنا وزن ہے، فرماتے نا ان کی ضرورت نہیں، بلکہ اس بنیاد پہ کہ مقدار مندر وہ کتنی ہے تجار کے درمیان یا متعاقدین اس پہ راضی ہو جائیں تاکہ اس بیع مظروف کی صحت مورد ہو جائیں، اس بارے میں گفتگو ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِلَى هَذَا الْوَجْهِ يَنظَرُ بَعْضُ الْأَسَاطِينِ، یہ جو واجہ دوم کہ اندار کس لیے ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ بیع مظروف صحیح ہو جائے، اس وجہ کی طرف بعض اساتین جناب شیخ کاشف الغطاء انہوں نے نظر دی ہے اور اس کو اس میں اشکال سمجھا ہے، کس طرح کہ حیث اناطت المقدار المندر، کہ مقدار مندر یعنی مظروف میں جو مقدار ہے اس کو منوط کیا گیا ہے بما لا یحصل معه غرر، ایسی ہو کہ جس سے غرر لازم نہ آئے، واعترض علی ما فی القواعد ومثلها، اور اسی جناب بعض الاساتین جناب شیخ جعفر القطع کاشف الغطاء نے
اعتراض اٹھایا ہے علامہ فی القواعد، اس عبارت پہ جو علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا ان کی ماند جو عبارات ہیں، کس طرح کہ من اعتبار التراضی فی جواز اندار ما یعلم زیادتہ، کہ ترازی کا معتبر ہونا کہاں؟ وہاں پہ کہ جب معلوم ہو کہ مقدار واقعی کی نسبت مقدار مندر زیادہ ہے، جب پتہ ہے وہاں پہ اندار کا جائز قرار دینا، کس طرح کہ بأن التراضی لا یدفع غررا، کہ اگر جی انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر متعاقدین اس پہ راضی ہو جائیں تو صحیح ہے، فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ بأن التراضی لا یدفع غررا، کہ غرر تو موجود ہے اگرچہ متعاقدین اس پہ راضی ہو چکے ہیں، لذا اس کو دور نہیں کرتی، ولا یصح عقدا، اور نہ ہی یہ عقد کو صحیح کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس طرح کہا جائے کہ بھئی جس پہ متعاقدین راضی ہو جائیں ترازی کافی ہے، تو پھر نہ کیل کی ضرورت ہے، نہ وزن کی ضرورت ہے، کسی چیز کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی، مہم ترازی ہو جائے گی۔ وتابعوا فی ذلک بعض اتباع، اور اس اعتراض میں بعض وہ کہ جنہوں نے اس مسئلے میں جناب کی اتباع کی ہے وہ بھی ان کے موافق ہیں، کہ وہ فرماتے ہیں ترازی کافی نہیں ہے۔ نیز فرماتے ہیں وَيُمْكِنْ أَنْ يُسْتَظْهَرْ هَذَا الْوَجْهِ، یہ وجہ ثانی کہ اندار تصحیح بیع کے لیے ہے، یہ وجہ ظاہر ہو سکتی ہے اور اس کو نکالا جا سکتا ہے من عبارت الفخر المتقدمہ، فخر اسلام کی صاحب کی عبارت سے، کس طرح کہ ہے سفر استثناء المجہول من المبی علی جواز الاندار، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ مبی میں سے جو مجہول ہے اس کا استثناء قرار دینا یہ متفرع ہے کس پہ؟ جواز اندار پہ، کہ اگر ہم اندار کے جواز کے قائل ہو جائیں تو مبی میں سے جو مجہول مقدار ہے اس کو مستثنیٰ کیا جا سکتا ہے اور عقد ہمارا صحیح ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اذ علی الوجہ الاول، کیونکہ وجہ اول پر، وجہ اول یعنی جب اندار تعیین ثمن کے لیے ہو تو یکون استثناء المجہول متفرعا علی جواز بیع المظروف بدون الظرف المجہول، کیونکہ وجہ اول پر مجہول کا استثناء کرنا وہ متفرع ہے کس پہ؟ کہ مظروف کی بیع جائز ہے اگرچہ ظرف مجہول کی بیع جائز نہ ہو، لا علی جواز اندار مقدار معین، نہ اس پہ متفرع ہے کہ مقدار معین کا اندار جائز ہو۔ کیوں؟ اذ الاندار حینئذ لتعیین ثمن، کیونکہ اس صورت میں کہ جب مقدار معین کا اندار کرنا جائز ہو تو یہ حینئذ یعنی ہینا اذا کان اندار لمقدار معین لتعیین ثمن فتعمل، بس گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو پہلے ہم نے عبارت بیان کی تھی جناب فاخر کی، اس سے مراد بھی یہی وجہ دوم ہے کہ وہ بیع مظروف کی بیع کو صحیح قرار دینا چاہتے ہیں۔ فتعمل وکیف کر، خلاصہ جیسا بھی ہو، چاہے جناب فخر اسلام کی مراد وجہ اول ہو یا وجہ دوم ہو، فہذا الوجہ، یہ وجہ کون سی وجہ؟ یعنی وجہ تعیین ثمن والی، مخالف لظاہر کلمات الباقین، باقی فقہا کی کلمات کے ساتھ مخالفت رکھتی ہے۔ کس طرح کہ فإن جماعۃ منہم، کیونکہ فقہا کی ایک جماعت کما رفتہ، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے، من الفاضلین علامہ ہلی، جناب محقق ہلی وغیرہما، اور ان کے باقی فقہا خصوا اعتبار الترازی بصورت العلم بالمخالفہ، انہوں نے فرمایا کہ ترازی اس صورت میں معتبر ہے کہ جب علم ہو مخالفت کا، کہ جو مقدار مندر ہے وہ مقدار واقعی کی نسبت کم ہے یا زیاد ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں ترازی ضروری ہے۔ بنا بنی فلو کان الاندار لإحراز وزن المبی وتسہیل عقد، اگر اندار وزن مبی کے احراز کے لیے ہو اور عقد کو صحیح قرار دینے کے لیے ہو تو لکان معتبرا مطلقا، تو پر ضروری ہے کہ مطلقاً معتبر ہو، چاہے علم بالمخالفت ہو زیادتی کمی کا یا علم نہ ہو، تمام صورتوں میں، کیونکہ جب معیار ترازی کو قرار دیا گیا ہے
معذرت جب اندار ہی تصحیح عقد کے لیے کافی ہے تو فرماتے ہیں چاہے علم رکھتا ہو مخالفت کا یا علم رکھتا ہو صحیح ہونا چاہیے. کیوں؟ اذ لا معنی لإيقاع العقد على وزن مخصوص، کیونکہ کوئی معنی نہیں کہ عقد کو منعقد کیا جائے اور واقع کیا جائے ایسے وزن مخصوص کے ساتھ کہ جو مخصوص ہے بثمن مخصوص، ایک ثمن مخصوص کے لیے من دون تراضی، جبکہ دونوں راضی نہیں ہیں. تمام. وقد صرح المحقق الثانی والشہید الثانی، صاحب جامع المقاصد اور جناب شہید ثانی دونوں نے بصراحہ ذکر کیا ہے فی وجہ اعتبار التراضی، کہ ترازی اس صورت میں معتبر ہے مال علم بالزیادہ او النقیصہ، جب وہ جانتے ہیں کہ مقدار مندر مقدار واقعی سے زیادہ ہے یا کم ہے، یا اس طرح کہیں کہ ظرف کی مقدار اور مظروف کی مقدار میں تفاوت موجود ہے زیادتی اور کمی کے اعتبار سے. کس طرح اعتبار ترازی؟ بأن فی الاندار من دون الترازی، کہ اگر متباینین راضی نہ ہوں تو اندار میں کیا ہے تضییعا لمال احدہما، ان میں سے بالآخر ایک کے مال میں کمی واقع ہو رہی ہے، ایک کا مال ضائع ہو رہا ہے. بلا یخفا، اور مخفی نہیں آپ کے لیے کہ انہو لو کان اعتبار الاندار قبل العقد، کہ اگر اندار عقد سے پہلے ہو، کیوں؟ لتصحیح العقد لم یتحقق تضییع المال، تو فرماتے اس صورت میں مال کا ضائع ہونا متحقق نہیں ہوتا. کیوں؟ لأن ثمن واقع فی العقد، کیونکہ ثمن کے جو عقد میں واقع ہوئی ہے فی مقابل المظروف، اس مظروف کے مقابل میں قرار پائی ہے، سواء فرض زائدن او ناقصن، فرق نہیں کہ مظروف کی مقدار واقعی سے زائد ہو یا اس سے کم ہو. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.